نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے یہود کی بات ہو رہی تھی کہ یہود جو ہے کس طرح سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیسے کیسے اعتراضات کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کی مطلب یہ ہے کہ تم ان کی بات کو چھوڑو، ان کے پیچھے نہ پڑو اور ان کی بات کا ملال نہ کرو دل کے اندر، تم اپنی توجہ اللہ کی طرف کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ هُوَ الرحمن الرحیم، اور وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی تمہارا تعلق، تمہاری توجہ ساری کی ساری اسی ایک اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ یہود یا نصارہ یا مشرکین جو بھی کہتے ہیں کہتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الہ کہتے ہیں اس ہستی کو، الہ ہی سے اللہ بنا ہے، یعنی الہ کے ساتھ الف لام لگا ہے تو اللہ بنا ہے۔ الہ اصل میں اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان کی ساری امیدیں وابستہ ہوں، ہر رنج، ہر خوشی، ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف میں سب سے پہلے انسان کی نگاہ جس کی طرف اٹھتی ہے وہ اس کا الہ ہوتا ہے، یعنی الہ سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ الہ وہ ہستی ہوتی ہے جس سے کسی کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے کسی اور کو، یعنی اگر کسی بھی دکھ میں، بیماری میں، تکلیف میں، خوشی میں ہماری نگاہ کسی اور کی طرف اٹھ جاتی ہے تو اس وقت وہ ہمارا الہ ہوتا ہے۔ یعنی بیماری کے اندر ہماری نگاہ جو ہے ڈاکٹر اور دوا پہ چلی جاتی ہے کہ اس سے ہمیں شفا ملے گی، تو اس وقت میں ڈاکٹر اور دوا ہمارا الہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے نگاہ اللہ کی طرف جانی چاہیے کہ یا اللہ تو چاہے گا تو شفا مل جائے گی، چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ تو یہ اس بات کی بار بار مشق کروانی پڑتی ہے اپنے آپ کو، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یعنی توحید کا دلوں کے اندر جاگزیں ہو جانا اور توحید کا اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو توحید کے ساتھ مر گیا وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ بار بار اس کی آزمائش ہوتی ہے اور بار بار انسان امتحان کے اندر پڑتا ہے، بار بار اس مشکل میں پڑتا ہے۔ اس لیے بار بار ہمیں اپنے آپ کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو سمجھاتا رہے، اور اگر یہ دیکھے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمی بیشی ہے تو استغفار کرے اور اپنے عقیدے کو، اپنی رخ کو صحیح کر لے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، انسان عام طور پہ خوشی میں بھی انسان کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، غمی میں بھی کہیں اور ہوتی ہے، مسئلے مسائل حل کرنے میں بھی انسان کی توجہ جو ہے دولت کی طرف ہوتی ہے، عزیز و اقارب رشتہ داروں، دوست احباب کی طرف ہوتی ہے، دولت، اقتدار، عہدے کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ہیں انسان کے الہ بن جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، بار بار یاد دلایا کہ تمہارا الہ وہی ایک الہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ الہ کیا ہے؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، بڑا ہی شفیق ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑی ہی رحمت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، آگے اس کی علامتیں بتائیں۔ اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، اگر تم اس کو پہچان لو تو ذرے ذرے میں تمہارے ارد گرد دن اور رات میں ہر جگہ اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ان فی خلق السماوات والارض، کہ بلا شبہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، زمین و آسمان کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے عدل بدل کر آنے جانے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی زمین و آسمان کیسے بنے ہیں؟ اللہ نے بنائے، کوئی ایک ہستی ہے، ایک ایسی قدرت والی ہستی ہے کہ جس کے ایک حکم سے یہ زمین و آسمان جو ہے تخلیق میں آ گئے۔ اور دن اور رات کیسے بدل کے آتے ہیں؟
کوئی ہے ایسی ہستی جو دن کو بعد رات کو لے آئے، رات کے بعد دن کو لے آئے، یا اس کو عدل بدل کر دے؟ ممکن نہیں ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے کروڑوں لاکھوں کروڑوں اربوں سال سے یہ ایسے ہی چل رہے ہیں، دن اور رات کبھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا۔ وقت اختلاف اللیلی، اور دن اور رات کے عدل بدل کر آنے جانے میں بھی اللہ فرماتے ہیں میرے ہونے کی نشانی ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور سمندر کے اندر جو کشتیاں چلتی ہیں وہ کون چلا رہا ہے؟ یعنی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو وہی پانی کشتیوں کی موت بن جاتا ہے، یعنی کتنے جہاز ان کشتیوں کے اندر ڈوب جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ والفلک التی، اور وہ کشتی التی تجری جو چلتی ہے فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس انسانوں کے نفع کی چیزیں لے کر، یعنی دنیا بھر میں سب سے زیادہ تجارت بحری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ جتنا سامان تجارت آتا ہے پوری دنیا کے اندر جو شفٹ ہوتا ہے منتقل ہوتا ہے وہ بحری جہاز ہی اس کا اصل ذریعہ ہیں، انسانوں کے نفع کی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کون چلاتا ہے؟ میرے حکم سے چلتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمانوں سے جو ہم پانی نازل کرتے ہیں یہ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ ہی نازل کرتا ہے۔ اب دیکھیں واٹر سائیکل جو ہے، یہ پانی کس طرح اللہ نے کیسا نظام بنا رکھا ہے۔ زمین کا 3 حصے پانی ہے، سمندر پانی ہے، 3 حصے میں پھیلا ہوا ہے، وہاں سے پانی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے، اور جب اوپر اٹھتا ہے تو فضاؤں میں جا کر، خلا میں جا کر ایک خاص ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ بادل جو جب بھاری ہو جاتے ہیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہی بادل پھر دوبارہ بارش برساتے ہیں، وہی پانی پھر پہاڑوں سے، سمندروں سے، دریاؤں سے ہو کر پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ یہ پورا ایک سرکل ہے، پورا ایک سرکل ہے، لیکن کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ یعنی ہزاروں انسان کوشش کر لے تو وہ بارش برسا نہیں سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں یہ جو بارش مصنوعی برساتے ہیں، یہ بھی برساتے نہیں، یہ بادل نہیں بنا سکتے۔ یہ جب بادل بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ سیڈنگ، اس پر نمک کا، سوڈیم کلورائڈ کا چھڑکاؤ کرتے ہیں جس سے وہ بادل بھاری ہو کے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر میں نے ان سے پوچھا، ایک سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے ہم بادل نہیں بنا سکتے۔ بادل بنے ہوں، اللہ کی مرضی سے آئے ہوں، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا جہازوں کو بھیج کے چھڑکاؤ کر کے وہ ایک مصنوعی اس کو بارش کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو بادلوں کو بنا نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو پانی کو حیات بناتا ہے؟ یعنی پانی کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پانی کے ذریعے اللہ فرماتے ہیں مردہ زمین کو ہم زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم پوری زمین پر جانوروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی اگر یہ پانی نہ ہو، یعنی زمین کا زندہ ہونا، آپ دیکھیں بنجر زمینیں پڑی ہوتی ہیں، صحراؤں کے اندر دیکھ لیجئے، صحراؤں کے اندر اگر سال بھر بارش نہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا، بارش ہو جائے تو اسی صحرا کے اندر جو ہے وہ سبزہ جو ہے وہ اگاتا ہے، اسی صحرا میں نخلستان بن جاتے ہیں۔ اسی طرح بنجر زمینیں ہوتی ہیں، اللہ بارش سے فرماتا ہے یہ موت ہے، موت اور زندگی کی علامت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سمجھنا چاہو تو زمین کو دیکھ کر تم موت اور زندگی کو سمجھ سکتے ہو، اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے مرنے کے بعد۔ اس طرح زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، سبزے کو پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے فرمایا کہ ہم سارے جانوروں کو پیدا کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں زمین پر۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے ہیر پھیر میں، یعنی یہ ایسی نشانی ہے جس کے لیے کسی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ اس کو پہچان سکتا ہے۔ صحراؤں میں رہنے والا، سمندروں میں رہنے والا، اور پہاڑوں پہ رہنے والا، میدانوں میں رہنے والا، سب کے لیے برابر علامتیں، سب اس کو پہچان سکتے ہیں۔ یعنی ہواؤں کا جو چلنا ہے، ہوائیں کبھی نرم ہوتی ہیں، کبھی گرم ہوتی ہیں، کبھی تیز ہوتی ہیں، کبھی آہستہ ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ گرمیوں کے موسم میں شدید حبس کا موسم ہوتا ہے، شدید حبس، یکدم سے ایک ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، منظر ہی بدل جاتا ہے۔ آپ نے بے شمار دفعہ دیکھا ہوگا، یعنی شدید حبس ہے، ایک جھونکا آتا ہے، صرف ایک جھونکا، پورا منظر بدل جاتا ہے۔ انسان کتنی فرحت اور کتنی ٹھنڈک اور کتنی خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ ہے تصریف الریاح، ہواؤں کا پھیرنا۔ کون چلاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں چلاتا ہوں، یہ مجھ سے چلتی ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور فرمایا جو بادل جو ہیں جن کو ہم نے مسخر کر دیا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان جو ہے پھیلے رہتے ہیں، ان کو کون بناتا ہے، ان کو کون چلاتا ہے؟ میرے حکم سے چلتے ہیں۔ تو وہ میں نے مسخر کیے ہیں، یعنی مسخر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خدمت پر لگا دیے ہیں۔ انسان ان کو اپنی خدمت پہ خود نہیں لگا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ فرمایا یہ میرے حکم سے بنتے ہیں، میرے حکم سے تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے اندر فرمایا کس میں؟
زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے باری باری آنے میں، سمندروں کے اندر جہازوں اور کشتیوں کے چلنے میں، اور آسمان سے پانی اور بارش کے نازل ہونے میں، اور اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، اور اس کے ذریعے سے جانوروں کو زندگی دینے میں، ہواؤں کے چلنے میں، اور بادلوں کے پھیلنے میں، اور بادلوں کے مسخر ہونے میں، فرمایا لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانی کس کے لیے ہوئی؟ جو عقل کرے گا، جو غور کرے گا، جو تدبر کرے گا۔ فرمایا اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اگر تم عقل کرو گے تو تم یہ اسی بات کی گواہی دو گے کہ یہ ایک ہی اللہ ہے جس کو کر سکتا ہے۔ کیوں اگر ایک سے دو ہوتے تو یہ نظام اتنا سموتھلی نہ چلتا، گڑبڑ ہو جاتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے کہ اگر ایک سے دو اللہ ہو جاتے تو تم زمین کے اندر فساد کو دیکھتے۔ ایک کہتا بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ہوگی، ایک کہتا زمین کا سبزہ ہوگا، دوسرا کہتا نہیں ہوگا، تو وہ پھر چپکلش شروع ہو جاتی، لڑائی شروع ہو جاتی، گڑبڑ شروع ہو جاتی۔ لیکن تم کائنات میں کہیں ایسی گڑبڑ نہیں دیکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہی قدرت ہے، ایک ہی قادر ہستی ہے جو اس پورے نظام کو نہ صرف بنا رہی ہے بلکہ چلا بھی رہی ہے، اور اس کو تھام کر بھی رکھا ہوا ہے۔ اسی کے حکم سے چلتا ہے، اسی کے حکم سے ٹھہرتا ہے، اسی کے حکم سے زندہ ہوتا ہے، اسی کے حکم سے مرتا ہے۔ لیکن اس بات کو ہم موت سے پہلے اپنے دل میں بسا کر، پہچان کر لے کے جانا ہے ساتھ کہ یا اللہ تو ہی ہے، تیرے ہی حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، تیرے حکم سے ہم زندہ ہیں، تیرے حکم سے ہم مردہ ہیں، تیرے حکم سے ہم چلتے ہیں، تیرے حکم سے ہم اٹھتے ہیں، تیرے حکم سے ہم بیٹھتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے اپنے جسم پہ غور کر لے، یعنی ایک سیکنڈ لگتا ہے، ایک سیکنڈ میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ یعنی میں صبح اٹھا، یعنی چند دن پہلے صبح اٹھا تہجد میں، اور اٹھ کے میں واش روم گیا۔ اچھا واش روم سے اٹھا، بالکل ٹھیک، واش روم سے اٹھ کے بیسن میں وضو کرنے لگا ہوں، بالکل ٹانگ جواب دے گی۔ یعنی اس نے ہلنے سے انکار کر دیا، اب یہ اللہ کے حکم سے۔ یعنی بڑی مشکل سے میں بڑے سہاروں کے ساتھ باہر آیا، نہ لیٹا جا رہا، نہ کھڑا ہوا جا رہا، نہ اٹھا جا رہا، نہ بیٹھا جا رہا۔ اب یہ پورا 1-1.5 دن ایسی کیفیت ہے، اور جب اللہ نے چاہا ختم کر دیا۔ اس کے بعد جب اللہ نے چاہا تو وہی نظام جو بس اس کی طرف حکم ہوتا ہے، بس ایک حکم ہوتا ہے، تو انسان کے سارے اعضاء جو اسی حکم سے تحت کرتے ہیں، اسی کو انسان کو سب سے پہلے اسی کو پکارنا چاہیے کہ یا اللہ تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تجھے حکم دینے کی بھی ضرورت نہیں، تو ارادہ فرما لے تو پوری کائنات جو ہے تیرے اس حکم کے اندر لگ جاتی ہے۔ تو اگر تو ارادہ فرما لے، تیرے لیے کون سی مشکل؟ جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو کوئی دوائی نہیں کھائی، کچھ بھی نہیں ہوا، بیٹھے بیٹھے وہ نظام بحال ہو گیا، بالکل ٹھیک ہوگا۔ اللہ مالک ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو یہ انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کرتا ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو انسان سب کچھ کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔